الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارہ پہلا الف لام میم سورہ دوسری البقرہ اس کی آیت نمبر 44. آیت پاک کی اکثر باتیں الحمدللہ ہم نے مکمل کر لی ہیں. ایک بات، ایک مسئلہ جو اکثر بلکہ تمام تفاسیر میں لکھا ہے، وہ یہاں پر ایک مسئلہ اٹھ رہا ہے، وہ یہ کہ اللہ عز و جل نے جو ارشاد فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، اس میں تمام مفسرین کرام کا یہ کہنا ہے، یہ لکھنا ہے، سب نے لکھا ہے کہ یہ آیت نازل تو ہوئی ہے یہود کے جو علماء ہیں ان کے بارے میں. علماء یہود رہبان جو راہب تھے ان کے لیے نازل ہوئی، اور میں نے تفصیل بھی پچھلے آڈیو میں ذکر کی ہے. پر اس کے حکم میں قیامت تک کے مسلمان بھی شامل ہیں، یعنی سب کو حکم فرمایا جا رہا ہے جو علماء ہیں کہ تم خود لوگوں کو نیکیوں کا حکم دے رہے ہو، برائی سے منع کر رہے ہو، اور تم اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہو. تم لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو اور خود اس پر عمل نہیں کرتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو، خود بری باتیں کر رہے ہو، برے اعمال کر رہے ہو، غلط چیزیں کر رہے ہو. تو یہاں پر تمام علماء کے لیے، تمام لوگوں کے لیے بلکہ یہ کہا جائے جو مسلمان ہیں، سب کے لیے توبیخ ہے، سب کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ تم دوسروں کو منع کر رہے ہو بری باتوں سے، دوسروں کو بھلائی کی طرف بلا رہے ہو، امر کر رہے ہو نیکی کا اور خود نیک کام نہیں کر رہے ہو، برائیوں سے منکر سے روک رہے ہو اور خود برائیوں میں مبتلا ہو، تو یہ کام صحیح نہیں ہے. اس پر احادیث پاک بھی موجود ہیں، تمام تفاسیر میں یہ احادیث درج ہیں. میں یہاں پر طبیان القرآن سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. طبیان القرآن جلد اول صفحہ نمبر 381، طبیان القرآن والیوم 1 پیج نمبر 381. آپ فرماتے ہیں 380 سے شروع ہو رہا ہے، 380 پر 380 پر ایک حدیث پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سے کچھ لوگ دوزخیوں کو دیکھ کر کہیں گے تم کیسے دوزخ میں ہو، حالانکہ ہم تمہاری تعلیم پر عمل کر کے جنت میں پہنچ گئے. اب یہ بہت مسئلہ جو ہے یہ ایمان والا بھی یہاں پر ثابت ہو رہا ہے کہ جنت جو ہے وہ 7 آسمانوں سے اوپر ہے اور دوزخ 7 زمینوں سے نیچے، یعنی بہت فاصلہ ہے جنت اور دوزخ کا. اب جو جنتی ہوں گے ان کی نگاہ اللہ عز و جل ایسی وسیع فرما دے گا، ایسا کر دے گا کہ وہ آسمانوں کے اوپر سے جہنمیوں کو دیکھ رہے ہوں گے اور باتیں بھی کریں گے. وہ ان کی آواز ان تک پہنچے گی، ان کی آواز ان تک پہنچے گی. نہیں، اللہ کی یہ قدرت ہے کہ وہ بندوں کو یہ آواز پہنچانے کی طاقت، بندوں کی آواز پہنچانے کی طاقت عطا فرما دے گا، ان کو سننے کی طاقت، اور یہ جو بولیں گے وہ بھی سنیں گے. یعنی جو دوری ہے وہ اللہ عز و جل مٹا دے گا. تو یہاں پر یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جب اللہ عز و جل چاہے تو اتنی دور جنت اور اتنے نیچے جہنم، اس کی دوری کو مٹا دے اور لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں اور باتیں بھی کریں. یہ ثابت ہے حدیث پاک سے. یہ عام جنتیوں کا حال ہے. تو بتائیے جو جنت کے جو مالک ہیں، خالق نہیں کہہ رہا، مالک، جنت کے جو مالک ہیں، اللہ نے جنہیں جنت عطا فرمائی ہے، اور جو تمام جنتیوں کے سردار بلکہ سرداروں کے سردار بلکہ جنتی جو جنتی بنیں گے، ان کا کلمہ پڑھ کے جنتی بنیں گے، تو ان کی سماعت، ان کی بصارت کا کیا حال ہوگا. پھر اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ مدینہ پاک میں رہتے ہوئے بھی ہماری پکار کو سن سکتے ہیں اللہ کی عطا سے، ہماری حالتوں کو دیکھ سکتے ہیں اللہ کی عطا سے، ہماری فریاد پر
ہمیں مدد فرما سکتے ہیں اللہ کی عطا سے، تو کون سا شرک، کون سا گناہ، کون سی غلط بات ہے؟ بالکل جائز ہے، بالکل صحیح ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو کیا ہوا، جنتی جو ہے وہ جہنمیوں کو دیکھیں گے، کچھ جہنمیوں کو، اور بولیں گے ارے آپ یہاں پر کیسے، ارے مولانا صاحب، ارے امام صاحب، آپ جہنم میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا بیان سن سن کے، آپ کی باتیں سن سن کر، اس پر عمل کر کر کے تو میں جنت میں داخل ہو گیا۔ آپ کی تقریریں سن کے، آپ کے ساتھ رہتے ہوئے، آپ کی باتیں سیکھتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے میں تو جنت میں آ گیا، آپ جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ تو اب وہ لوگ جو جہنم میں ہوں گے وہ کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے کہ ہم کہتے تھے اور عمل نہیں کرتے تھے، نیک باتوں کا حکم کرتے تو تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے، بری باتوں سے منع کرتے تو تھے مگر خود نہیں رکتے تھے، ہم کہتے تو تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ کون؟ جہنمی کہیں گے۔ جنتی کہیں گے ہم آپ کی باتیں سن کر، آپ کے بتائے طریقے پر عمل کر کے ہم جنت میں داخل ہو گئے، آپ یہاں کیسے پہنچ گئے؟ ہے نا، درس عبرت ہے، میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ نہیں سوچ لینا کہ بھائی نہیں جانے دو یار، اپنا عمل نہیں کرتے، بیان نہیں کرنے کا، اپنے کو چھوڑ دو یار، نہیں کرنا، یہ غلط ہے۔ اس کا جواب میں انشاءاللہ آگے دوں گا، اس کا بھی پوری تفصیل سے بات ہوگی انشاءاللہ۔ پر یہاں پر یہ کہ نیکی کی دعوت دیتے ہوئے خود بھی نیک کام کرنا ہے، ورنہ ہوتا کیا، دیکھیں اس میں جب بندہ کسی کو نیک عمل کی طرف بلائے اور جو سن رہا ہے وہ دیکھے کہ بھائی یہ تو خود عمل نہیں کر رہا، یہ ہم کو برائی سے منع کر رہا ہے، خود برائی کر رہا ہے، تو اب وہ کیا سوچتا ہے کہ یار یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، یہ سب خالی ایسا کچھ ہوگا نہیں، نماز نہیں پڑھنے سے یار کیا سزا ملے، اگر ملنے والی ہوتی تو یہ خود بھی نماز پڑھتے، اگر جھوٹ بولنے پر سزا ملنے والی ہوتی تو یہ خود جھوٹ نہیں بولتے، سچی باتیں کرتے۔ یہ تو خود نماز نہیں پڑھ رہے، خود جھوٹ بول رہے ہیں، خود برائیاں کر رہے ہیں، اس میں سزا وغیرہ یہ سب غلط باتیں ہیں یار، اگر ایسا ہوتا تو یہ خود عمل کرتے۔ شیطان وسوسے ڈال دیتا ہے، شیطان جب وسوسے ڈالتا ہے تو انسان نیکیوں سے دور اور برائیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ کیسے ہو گیا یہ؟ کس کی وجہ سے ہوا؟ ہماری بدعمالی کی وجہ سے۔ ہم اگر عمل کرتے ہوئے نیکی کی دعوت دیتے، ہم اگر خود رکتے ہوئے برائیوں سے منع کرتے، خود بھی برائیوں سے دور رہتے، تو ہمارے بولنے سے زیادہ عمل کا اثر ہوتا ہے، بولنے سے زیادہ۔ صحابہ کی زندگی کو آپ دیکھیے، آج پہلے اپنے یہاں دیکھیے، اپنا ماحول دیکھیے، ہزاروں روپے کے سٹیج بن رہے ہیں، بینر بن رہے ہیں بڑے بڑے، گرینڈ انٹریز ہو رہی ہیں، کیا کیا کچھ نہیں ہو رہا، سب کچھ ہو رہا ہے، دھواں دھار تقریریں، کانفرنسز، یہ وہ زبردست بیان، ایک سے ایک مقررین، اور ایسے ایسے انداز میں بیان ہو رہا ہے کہ آدمی سنے تو سبحان اللہ اور الحمدللہ، اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، پر قوم مسلم جو ہے یہ لگاتار پستی کی طرف ہی چلی جا رہی ہے، الا ماشاء اللہ کچھ ہوں گے جو صحیح راستوں پر آ رہے ہیں، باقی تو کیا حال ہو رہا ہے ہمارا، اتنا سب کچھ ہو رہا ہے پر وہابیت بڑھتی چلی جا رہی ہے، سب کچھ ہے، اتنا کچھ ہونے کے باوجود لوگ نمازوں سے دور ہیں، برائیوں کی طرف مائل ہیں۔ تو اکثر اس کی وجہ اکثر یہی ہے، اب اللہ جانتا ہے، اللہ ماشاء اللہ جو کرتے ہیں، میں سب کو نہیں کہہ رہا، باقی بہت دیکھا ہے ہم نے کہ خود اپنا ان کا عمل نہیں، اور اس کی وجہ سے دین کا نقصان۔ اور یہی بات اگر آپ جب صحابہ کے دور میں دیکھیں، ائمہ کے دور میں دیکھیں، جو پرانے جو ہمارے اسلاف تھے ان کے دور میں دیکھیں، تو وہاں پر آپ کو یہ ساری چیزیں دکھائی نہیں دے گی، وہاں پر کوئی بہت بڑے بڑے تکلف والے، با تکلف اجتماعات اور کانفرنسز وغیرہ نہیں ہوتی تھی، اور بہت زیادہ لچھے دار اور بہت زیادہ
ردیف و قافیہ والی تقریریں نہیں ہوتی تھی, خوب حفظ کر کے بیان نہیں ہوتے تھے. وہ تو سادہ زندگی اور سادہ بیان, لیکن ان کی وہ سادہ سا بیان بھی, ایک دو الفاظ بھی ایسا اثر کرتا تھا لوگوں کے دلوں پر کہ ان کی زندگیاں تبدیل ہو جایا کرتی. عمل والا بیان تھا, ذرا سی بولنا کم تھا, عمل زیادہ تھا. لوگ ان کی زندگیوں کو دیکھ کر خود اپنے آپ کو سدھار دیا کرتے تھے. اور للہیت تھی, اخلاص تھا, دین کا درد تھا, دنیا کی چاہ نہیں تھی ان کے دلوں میں. یہ بہت بڑی وجہ ہے جو آج اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ہماری قوم جو ہے یہ صحیح راستے پر آنے کو تیار نہیں ہے. تو جو بھی, میں بھی, آپ بھی, یا جو اور بھی کوئی ہو, اگر وہ امر و نہی, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کر رہا ہے تو اسے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. دیکھنا ضروری ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی, کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ میں لوگوں کو بول رہا ہوں اور خود عمل نہیں کر رہا. اگر ایسا ہوا تو پھر ظاہر بات ہے کہ تکلیف والی بات ہوگی. پھر ظاہر بات ہے کہ نہ بیان کا اثر رہے گا اور نہ ہی وہ نتیجہ نکلے گا جو نتیجہ نکلنا چاہیے.